سرزمین پر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم نظرالعلماء لکھنؤ کی سرزمین سے مفسر قرآن حضرت اقدس مولانا سید محمد جعفر صاحب حسنی ندوی دارالعلوم نظرالعلماء لکھنؤ محرط والا سے بس التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں، ہم سامعین کے سامنے اپنے ملفوظات عالیہ اور بصیرت افروز باتوں سے نوازے۔ میں ان کا اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ دل نشین طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشین طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہاں درد دل کی داستان۔ حضرت والا مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا وَقَالَ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی لائق احترام شخصیات، اساتذہ کرام، مہمانان نظام اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ جامعہ ابو ہریرہ کے اس سالانہ پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جامعہ ابو ہریرہ کے ذمہ داروں کا، اس کے منتظمین کا، اور خاص طور پر اس کے بانی، ناظم اور روح رواں جناب مولانا مفتی محمد اسلم صاحب قاسمی کا، کہ جن کی دعوت پر آج کی اس مبارک تقریب میں جو حفظ قرآن اور قراءت قرآن کی تکمیل کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے، شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نے ابھی معزز علماء کی تقریریں سماعت فرمائی، جو باتیں اس موقع پر کہی جاتی ہیں وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب وقت تنگ ہے، نماز کا بھی وقت قریب ہے، آپ حضرات بھی بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہیں، اور اصل جو دستار بندی کا پروگرام تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، لیکن چونکہ حکم ملا ہے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا، تو میں قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اپنی کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کرتے ہوئے یہ اس تمنا کا اظہار کیا کہ اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ جواب ملا لن ترانی،
کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا میں ممکن نہیں۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ پہاڑ ثابت قدم رہے، جمع رہے، ٹکا رہے تو دیدار ممکن ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پر تو اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، پاش پاش کر دیا، چور چور کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہوتی ہے اور پہاڑ اس تجلی کی تاب نہیں لا پاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ایک آیت تو یہ سامنے رکھیے، ذہن میں اس کا مفہوم رکھیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ، تو تم اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعاً، جھکا ہوا، متصدعاً، چور چور، ریزہ ریزہ۔ یہ تجلی، خدا کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا، اور یہاں اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ خود قرآن میں قرآن کو اللہ کا کلام کہا گیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا۔ کیا ہدایت دی جا رہی ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ کے یہاں آ کر آپ کے گھر میں پناہ لینا چاہے تو آپ اس کو پناہ دیجئے۔ کیوں پناہ دیجئے؟ تاکہ جب گھر میں تلاوت ہو، جب گھر میں قرآن کریم پڑھا جائے تو وہ مشرک اس کلام کو سنے، کیونکہ یہ کلام کی تاثیر ہے، جس کے کانوں میں اس کی آواز جائے گی تو وہ آواز صرف کانوں تک نہیں رہے گی بلکہ کانوں سے ہوتی ہوئی نیچے اترتی جائے گی، یہاں تک کہ دل میں جا کر وہ محفوظ ہو جائے گی، دل پر براہ راست وہ آواز اثر ڈالے گی۔ اسی لیے جو کفار مکہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس کو سننا نہیں، کیونکہ اگر سن لیا تو تم اس کی تاب نہیں لا پاؤ گے، اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس کا اثر قبول کیے بغیر تم رہ نہیں پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اسی قرآن کریم کی تلاوت کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ تاثیر ہے، قاری کی آواز میں یہ تاثیر ہے، اس کی تلاوت میں یہ تاثیر ہے، تو جس کو اللہ کا کلام کہا گیا، اور کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات دائمی اور ابدی ہے ویسے ہی اس کی یہ صفت، اس کی صفات بھی دائمی اور ابدی ہے۔ اللہ کی ذات میں جو تاثیر ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، وہی تاثیر اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، جب جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ اقرأ، پڑھیے، اور آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ آپ ایک بار بھیج لیں، دوسری بار بھیج لیں، تیسری بار بھیج لیں، اور آپ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت جس وجہ سے ہوئی، اتنا جو آپ پر اثر پڑا کلام الہی کے نزول کا پڑا۔ نبی علیہ السلام کا مقام دیکھیے، آپ کا مرتبہ دیکھیے، آپ کی عظمت اور آپ کا تقدس دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی محبوبیت دیکھیے۔ اس کے بعد کلام الہی آپ سن رہے ہیں اور زبان سے آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جب آپ وہاں سے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی اخشى علی نفسی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، کیونکہ مجھے اپنی جان خطرے میں لگ رہی ہے۔ اتنا اثر پڑا اس کلام الہی کے نزول کا، اس کی تلاوت کا، اس کی سماعت کا، کہ آپ جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
اس طرح کا واقعہ تو میرے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا، اتنا اثر، اتنا بڑا اثر یا اتنا گہرا اثر تو مجھ پر آج تک نہیں پڑا۔ لیکن یہ جواب بھی سنیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیا فرمایا آپ نے کہا واللہ کلا واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہرگز ممکن نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ کو مصیبت پر نہیں ڈالے گا، آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور اس کی جو وجہ انہوں نے بیان فرمائی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، چار کام بتائے ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ کیا فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور کیا کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لادتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا وزن اٹھاتے ہیں، اور تیسری بات کیا فرمائی، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کی خاطرداری کرتے ہیں، اور چوتھی بات کیا فرمائی کہ حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوئیے، افسردہ نہ ہوئیے، ڈریے نہیں، خوف نہ محسوس کیجئے، یہ چار باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم کو بھی یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں اپنی جگہ، تسبیحات اپنی جگہ، استغفار اور اذکار اپنی جگہ، روزہ نماز اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چار کاموں کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس موقع پر جو انہوں نے جواب دیا، جس سے آپ کو اطمینان دلایا، جس سے آپ کو بھارت دلائی، اور جس سے آپ کے دل کا وہ غم، وہ الجھن، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ آج ہم لوگ بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو، اطمینان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر ہمیں یقین ہو، اور اس کی حفاظت کہ ہم حقدار بنیں، تو یہ چار کام ہمیں بھی کرنا ہوں گے اور ان کو انجام دینا ہوگا۔ اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اسی موقع پر جب وحی نازل ہو رہی تھی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کریم کو یاد کرنے کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ کیسے یاد کر رہے ہیں؟ لا تحرک به لسانک، قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان نہیں لائیے۔ ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، وقرآن، اور آپ کی زبان سے اس کو ادا کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو انہوں نے یاد کیا، یا جو وہ تراویح میں سنائیں گے یا دور یاد کیا، کیا ان کی یادداشت کا کمال تھا؟ کیا ان کے حافظے کا یہ اثر تھا؟ کیا ان کی محنت کا یہ نتیجہ تھا؟ قطعی نہیں۔ آپ نے جو یاد کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو یاد کروایا، جس نے نبی علیہ السلام سے اپنا کلام پڑھوایا اور یہ کہا ان علینا جمعہ، اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو محفوظ کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ لوگ کہ آپ کو یہ دولت جو ملی یہ یقیناً اس بنیاد پر ملی کہ اللہ کا آپ پر فضل ہوا، اللہ کا آپ پر کرم ہوا، ورنہ آپ کے ساتھی نہ جانے کتنے ایسے ہیں 15-20 پارے پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں 2-3 پاروں کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو پورا کرنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کو کیا مقام ملا، کیا مرتبہ ملا، اور کس عزت سے آپ کو نوازا گیا۔ آپ کے بارے میں جیسا کہ حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ قاری سے کہا جائے گا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور چڑھتے جاؤ، ورتل، اور اطمینان سے پڑھو، جلد بازی نہ کرو۔
کیوں؟ وہاں بھی کیا کہا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی نہ پڑھیے کیونکہ اس میں کیا ہوگا لفظ کچھ سے کچھ ہو جائے گا.